منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک خدا، ایک رسول اور قرآن بھی ایک۔ کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کیا مسلمان بھی ہو۔ بد سہی بدکار سہی ہوں کریمہ تیرا، چور ہوں میں مجرم ہی سہی ہوں کریمہ تیرا۔ معزز و محترم سامعین و حاضرین و ناظرین، اس گفتگو کا عنوان قبلہ اول بیت المقدس مسجد اقصیٰ کی عزت، عظمت، حرمت، تاریخ کے پس منظر میں اس کی اہمیت کے متعلق ہے۔ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں یہ مؤدبانہ التجا اور دعا ہے کہ رب تعالیٰ میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے اور ہم سب کو سن سنا کر پھر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں بڑے واضح الفاظ میں یہ ارشاد فرما دیا، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ، ہرگز یہودی اور عیسائی تم سے راضی نہیں ہوں گے، یہ کبھی بھی تم سے صلح نہیں کریں گے، یہ کبھی بھی تم سے راضی نہیں ہوں گے، حتیٰ تتبع ملتہم، یہاں تک کہ تم ان کے دین کی پیروی کر لو، دین اسلام کو چھوڑ دو اور یہود و نصارہ کے غلام بن جاؤ۔ ان کی غلامی اختیار کرنے کے بعد بھی کبھی ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ یہودی اور عیسائی تم سے راضی ہو جائیں، تم سے خوش ہو جائیں۔ جب رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح ارشاد یہ فرما دیا کہ یہودی اور عیسائی کسی قیمت پر تم سے راضی نہیں ہوں گے، کسی قیمت پر تم سے خوش نہیں ہوں گے، کسی قیمت پر تم سے دائمی صلح نہیں رکھیں گے، تو یہ راستہ تم نے کہاں سے اپنا لیا، یہ طریقہ تم نے کہاں سے اپنا لیا کہ تم سمجھتے ہو کہ یہود و نصارہ کی غلامی کر لینے سے ہماری معیشت بہتر ہو جائے گی، ہمارے حالات بہتر ہو جائیں گے، ہماری تجارت بہتر ہو جائے گی اور ہم بہتری کی طرف چلے جائیں گے۔ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ رب اور رب کے رسول کو ناراض کر کے تم دنیا میں آسودگی پالو یا آخرت میں نجات حاصل کر لو۔ اگر دونوں جہانوں کی تمہیں آسودگی چاہیے، دونوں جہانوں کا تمہیں سکھ اور سکون چاہیے، دونوں جہانوں کی تمہیں کامیابی و کامرانی چاہیے، اگر دونوں جہانوں میں تم فلاح پانا چاہتے ہو تو اس کا فقط ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کی خاطر تم اپنی زندگی بسر کرو۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے، اس سے راہ فرار اختیار کرو گے، اس سے تم پس و پیش کرو گے، اس سے تم گریز کرو گے، اس سے تم گردن جھٹکو گے،
اس کے علاوہ تم کوئی اور راستہ اور طریقہ اپناؤ گے تو کبھی ممکن ہی نہیں ہے کہ تمہیں کامیابی ملے۔ عزت کی جگہ پہ ذلت آ جائے گی، وقار کی جگہ پر تذلیل آ جائے گی، عروج کی جگہ پہ زوال آ جائے گا۔ تم ذلت اور پستیوں کی گہرائیوں میں تو گر سکتے ہو، عزت اور وقار کی زندگی بسر نہیں کر سکتے۔ اگر عزت چاہتے ہو تو اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ عزت کس میں ہے؟ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم غالب آؤ گے، تم غالب آؤ گے، مگر اس صورت میں غالب آؤ گے کہ اگر تم ایمان لے آؤ، اگر تم پکے مومن بن جاؤ، پکے ایمان والے بن جاؤ۔ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں جہاد کو اپنا لو، اللہ کے راستے میں قتال کو اپنا لو، اللہ کے راستے میں نکلنے کو اپنا لو۔ اللہ کے راستے میں تم اعلاء کلمۃ اللہ کے لیے جب جہاد اور قتال کو اپنا لو گے تو پھر اللہ تمہیں دنیا میں بھی عزت اور وقار عطا فرمائے گا، آخرت میں بھی عزت اور وقار عطا فرمائے گا۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، آ کے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آسمانوں پہ جو فرشتے ہیں ان میں سب سے زیادہ مکرم اور عزت والے وہ فرشتے گردانے جاتے ہیں، مانے جاتے ہیں اور سمجھے جاتے ہیں کہ جنہوں نے آپ کے ساتھ غزوہ بدر میں شرکت کی تھی۔ تمام اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کے فرشتوں پر ان کو فوقیت عطا فرمائی، ان کو فضیلت اور افضلیت عطا فرمائی، ان کو باقی فرشتوں پر مقام، درجہ، وقار عطا فرمایا۔ باقی فرشتوں پر ان کی اہمیت کو اللہ رب العالمین نے زیادہ فرمایا ہے کہ جن فرشتوں نے آپ کے ساتھ غزوہ بدر کے اندر شرکت کی تھی۔ تو اسی طرح حضور کی امت میں بھی جو درجہ صحابہ کا ہے اور کسی کا نہیں، پھر صحابہ سے اوپر آگے وہ بھی درجہ بدرجہ، بعض فتح مکہ والے، بعض صلح حدیبیہ والے، پھر اس کے اوپر درجہ جو ہے وہ فرمایا تبوک والوں کا ہے، پھر اس سے اوپر درجہ جو ہے بیت الرضوان والوں کا، پھر اس سے اوپر درجہ جو ہے وہ احد والوں کا، اور پھر ان سے اوپر درجہ جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہلیان بدر کو دیا ہے۔ تو یہ جو درجہ اور مقام ملا ہے باقیوں سے ممتاز اللہ اور اللہ کے رسول نے انہیں کیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے راہ خدا میں جہاد کیا، انہوں نے راہ خدا میں قتال کیا۔ راہ خدا میں جہاد کرنے کی وجہ سے رب تعالیٰ نے انہیں اتنا بڑا مقام اور مرتبہ اور درجہ عطا فرمایا۔ اب حضرات محترم، قرآن مجید برہان رشید سے جو مختصر تلاوت میں نے آپ احباب کے سامنے پیش کی ہے، یہ قرآن کا 30واں پارہ ہے اور سورہ 3 کی ابتدا سے میں نے قرآن مجید آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا۔ فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ فرمایا مجھے تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینہ کی قسم، وہذا البلد الامین، اور مجھے اس امن والے شہر کی قسم۔ حافظ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے، اور علامہ علوسی علیہ رحمہ نے تفسیر روح المعانی میں بھی بیان فرمایا ہے کہ اس تین سے مراد مسجد اقصیٰ ہے۔ سبحان اللہ۔ اس سے مراد مسجد اقصیٰ ہے۔ اور والزیتون، فرمایا زیتون کی قسم ہے، وہاں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور آپ کے قریب میں انجیر کا درخت تھا،
تو اسی مناسبت کی وجہ سے رب تعالیٰ نے ان کی قسم اٹھائی، فرمایا مجھے تین کی بھی قسم ہے، زیتون کی بھی قسم ہے، اور پھر فرمایا بطور سینین، اور مجھے طور سینا کی بھی قسم ہے۔ طور سینا وہ پہاڑ ہے کہ جس پہاڑ پہ چڑھ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام رب تعالیٰ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے۔ تو اس مناسبت کی وجہ سے رب تعالیٰ نے طور سینا کی بھی قسم اٹھائی، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، اور اس امن والے شہر کی قسم ہے۔ اب یہاں بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس سے مراد میرے نبی کی جائے ولادت شہر مکہ ہے، بعض نے فرمایا کہ اس سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے قیام مدینہ المنورہ ہے۔ بھئی مکہ ہے یا مدینہ ہے، نسبت تو دونوں کی میرے مصطفیٰ سے ہے، اور اس نسبت کی وجہ سے رب تعالیٰ فرماتا ہے وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، کہ مجھے اس امن والے شہر کی قسم ہے۔ کیا فرمایا؟ کہ مجھے اس امن والے، فرمایا کہ مجھے اس امن والے، فرمایا مجھے اس امن والے شہر کی قسم ہے۔ تو ایک قسم مسجد اقصیٰ کی اٹھائی، ایک قسم طور سینا کی اٹھائی، اور ایک قسم میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ کی اٹھائی۔ اور یہ قسم جو اٹھائی جاتی ہے، قسم اٹھائی جاتی ہے کسی چیز کی تعظیم کو اجاگر کرنے کے لیے، کسی چیز کی تعظیم کو بڑھانے کے لیے اور بیان کرنے کے لیے کہ اس چیز کی تعظیم کیا ہے، اس چیز کا مقام کیا ہے، اس چیز کی عزت کیا ہے، اس چیز کا وقار کیا ہے۔ اب مسجد اقصیٰ کی تاریخ جو ہے وہ کچھ یوں ہے کہ اللہ پاک نے سب سے پہلے اس دنیا کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ وہ اپنے لیے ایک عبادت کی جگہ بنائیں۔ تو سب سے پہلے آدم علیہ السلام نے مسجد حرام بیت اللہ شریف کی تعمیر فرمائی۔ سب سے پہلے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، سب سے پہلا جو اللہ کا گھر بنایا گیا اس دنیا میں وہ مکہ المکرمہ میں ہے، مسجد حرام ہے۔ پھر 40 سال کے بعد حکم ہوا حضرت آدم علیہ السلام کو، پھر مسجد اقصیٰ کی آدم علیہ السلام نے تعمیر فرمائی۔ بیت اللہ بنانے کے 40 سال بعد مسجد اقصیٰ کو بنایا گیا۔ پھر اس کے بعد وقت گزرتا گیا، جب حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا تو بیت اللہ شریف کی جو دیواریں تھیں وہ منہدم ہو گئیں، اتنا بڑا طوفان تھا۔ تو پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حکم خداوندی پر اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ کو ساتھ لیا، تو آپ نے دوبارہ کعبے کی تعمیر فرمائی۔ اور حضرت جبریل علیہ السلام آپ کی نشاندہی کے ساتھ، حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر لے کے آتے تھے اٹھا کے، اور ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ شریف کی دیواریں جو تھیں وہ آپ بنا رہے تھے۔ یعنی اسماعیل علیہ السلام مزدور والا کام کر رہے تھے اور ابراہیم علیہ السلام آپ مستری والا کام کر رہے تھے، اور بیت اللہ شریف کی آپ تعمیر فرما رہے تھے کہ جس جگہ پر حضرت جبریل امین علیہ السلام نے آ کر نشانی لگائی۔ اور جب دیواریں اونچی ہو گئیں تو اب ذرا مسئلہ ہوا کہ اب اوپر جو دیواریں ہیں ان تک ہاتھ کیسے پہنچایا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک پتھر ان کے لیے بھیجا جنت سے، جس پتھر کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ اس پتھر کی خصوصیت یہ تھی کہ جیسے جیسے دیوار اوپر جاتی تو یہ پتھر خود بخود نیچے سے اٹھ کے اوپر چلا جاتا، جیسے جیسے دیوار آگے جاتی تو ویسے ویسے یہ پتھر بھی خود بخود چل کے آگے چلا جاتا۔ اس پتھر کے اوپر کھڑے ہو کر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کی تعمیر فرمائی۔ اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام جو حضرت
داؤد علیہ السلام کے لخت جگر تھے۔ آپ نے اپنے رب کے حکم سے بیت المقدس کی تعمیر فرمائی، اور کیسے تعمیر کروائی کہ آپ اپنا عصا پکڑ کے کھڑے ہو گئے اور جنوں کو حکم دیا کہ وہ پتھر تراش تراش کے لائیں اور بیت اللہ کی مسجد اقصیٰ کی بیت المقدس کی وہ تعمیر کریں۔ تو جو اتنے بڑے بڑے پتھر لگے ہوئے ہیں، نہ تو اس دور میں کرین تھی کہ جس کے ساتھ وہ پتھر اٹھایا جاتا، اور نہ اس طرح بظاہر انسانی وجود میں اتنی ہمت تھی کہ کوئی اس پتھر کو اٹھا کے رکھ سکے۔ تو آپ نے جنوں کو حکم دیا اور عصا پکڑ کے کھڑے ہو گئے، اپنی لاٹھی پکڑ کے، اور جن اس ڈر اور خوف سے جلدی جلدی اور پھرتی کے ساتھ کام کر رہے تھے کہ کہیں حضرت سلیمان علیہ السلام ہمیں مارے نہ۔ آپ عصا پکڑ کے کھڑے ہو گئے، اور اس طرح یہ بیت المقدس کی تعمیر فرمائی گئی۔ پھر بیت المقدس کا ذکر اللہ کے قرآن میں بھی آتا ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ پاک ہے وہ ذات جو آپ کو لے کے گئی راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف، کہ معراج کی رات آئی تو میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی کے گھر میں محو استراحت تھے۔ رب تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، حضرت میکائیل کو بھیجا، حضرت اسرافیل کو بھیجا، 3 مقرب اور معزز فرشتے رب تعالیٰ نے بھیجے، اور ان کے ساتھ 70 ہزار فرشتوں کی جماعتیں بھیجی، اور جنت سے اللہ تعالیٰ نے براق بھیجا، اور براق بھیج کے رب تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل اب تم جاؤ اور میرے حبیب اور میرے محبوب کو میرے پاس لے کے آؤ۔ تو میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس معراج کی رات کو مسجد حرام سے، حرم شریف سے حضور نے یہ سفر جاری فرمایا۔ حتیم والی جو جگہ تھی، یہاں سے حضور نے اپنے براق پر سواری فرمائی، اور یہاں سے سواری فرما کے میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے اس فرشتوں کے جھرمٹ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ میں پہنچے۔ تو حضرت جبریل نے مسجد اقصیٰ کے پچھواڑے میں جہاں باقی انبیاء کی سواریاں تھیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کو وہاں باندھ دیا، اور حضرت جبرائیل امین آگے بڑھے، اور آگے بڑھ کر آپ نے اذان دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا محمد، آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ آگے بڑھیے اور سارے نبیوں کو نماز پڑھائیے۔ رب کی روئے زمین پر، رب کی دھرتی پر، اس پوری روئے زمین پر بیت المقدس کو یہ اعزاز حاصل ہے ایسی عبادت کا کہ رب کی پوری دھرتی پہ ایسی عبادت اور کہیں کی ہی نہیں گئی جیسی بیت المقدس میں مسجد اقصیٰ میں عبادت کی گئی۔ اور پوری تاریخ کے اندر اس انداز کی عبادت، پوری تاریخ کے اندر اس انداز کی عبادت کہیں نہیں کی گئی کہ جس انداز کی عبادت مسجد اقصیٰ اور بیت المقدس میں کی گئی۔ یہ اعزاز اور انفرادی حیثیت حاصل ہے، یہ انفرادی مقام ہے تو فقط بیت المقدس کا ہے، اور دنیا کے تمام عبادت خانوں سے یہ انفرادیت حاصل ہے بیت المقدس کو، کہ جہاں 1,24,000 کم و بیش انبیاء میرے نبی کے پیچھے نماز پڑھنے والے تھے، اور میرے نبی سارے نبیوں کی وہاں امامت کرانے والے تھے۔ یہ اگر مقام حاصل ہے تو فقط بیت المقدس کو حاصل ہے، یہ فضیلت اور کسی جگہ کو حاصل نہیں ہے، اور یہ انفرادیت اور کسی جگہ کو حاصل نہیں ہے۔ ہر جگہ کی عبادت کا اپنا اپنا مقام ہے، اپنا اپنا درجہ ہے، اپنی اپنی شان ہے۔ ہر عبادت کی جگہ جو ہے وہاں عبادت کرنے کی اپنی اپنی فضیلت ہے، مگر بیت المقدس کو میرے رب نے جو فضیلت عطا فرمائی، بیت المقدس کو رب نے جو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا، اس حیثیت سے
کہ سارے نبی وہاں مقتدی بن کے کھڑے ہیں اور تیرے میرے کریم لجپال آقا سارے نبیوں کے وہاں امام بن کے آگے کھڑے ہیں۔ تو یہ انفرادی حیثیت سوائے بیت المقدس کے اور کسی جگہ کو بھی حاصل نہیں ہوئی کہ حضور نے وہاں سارے نبیوں کو نماز پڑھائی، اور پھر جو آسمانی سیر تھی میرے نبی کی وہ وہاں سے شروع ہوئی، اور پھر رب کا قرآن اعلان کرتا ہے کہ الذی بارکنا حولہ، یہ وہ مسجد اقصیٰ ہے کہ جس کے ارد گرد میں نے برکتیں رکھی ہیں۔ بیت المقدس انبیاء کا مسکن ہے، بیت المقدس کے ارد گرد اللہ کے نبیوں کے مزارات ہیں، پہلے نبیوں کے صحابہ کے مزارات ہیں، پہلی امتوں کے اولیاء کے مزارات ہیں۔ بیت المقدس یہ دوسری مسجد ہے جو رب کی روئے زمین پر بنائی گئی۔ بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ 17 ماہ میرے نبی نے مدینے آ کر بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے۔ کتنے مہینے؟ 17 مہینے، 17 ماہ مدینے میں آ کر حضور بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ ارے لوگو، اللہ کے محبوب تو جس کی طرف ایک مرتبہ اپنا رخ کر لیں، اپنی توجہ کر لیں، اپنا چہرہ کر لیں، اس کی عظمت اور شان کو کائنات کی کوئی بلندی چھو نہیں سکتی۔ تو جس بیت المقدس کی طرف منہ کر کے میرے نبی نے 17 ماہ تک نمازیں پڑھائی ہیں، اس بیت المقدس کی عزت اور عظمت اور شان کا عالم کیا ہوگا؟ تو یہ وہ بیت المقدس 17 ماہ اللہ کے رسول نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے اپنے غلاموں کو نمازیں پڑھائی ہیں، اور پھر ایک مرتبہ حضور بیت المقدس میں گئے اور ایک مرتبہ بیت المقدس حضور کے پاس آیا۔ ایک مرتبہ حضور گئے نا بیت المقدس میں، تو تاریخ میں ایک وقت ایسا بھی آیا کہ بیت المقدس میرے حضور کی خدمت میں آیا۔ وہ کب ہوا اور کیسے ہوا؟ جب حضور معراج سے واپس آئے تو میرے نبی حرم شریف میں کھڑے تھے، اور مشرکین مکہ اور کفار مکہ جو تھے انہوں نے سوالوں کی بوچھاڑ کر دی، کہنے لگے کہ آپ ہمیں بتائیں، آپ کا بچپن، لڑکپن، جوانی ہم میں گزری ہے، ہم جانتے ہیں آپ آج تک بیت المقدس نہیں گئے، اگر آپ گئے ہیں تو بتائیں اس کے دروازے کتنے ہیں، اس کی کھڑکیاں کتنی ہیں، اس کے چھتیر کتنے ہیں، اس کے روشن دان کتنے ہیں، اس کا رخ کس طرف ہے؟ یہ سوال مکے میں ہو رہا ہے، بیت المقدس تو فلسطین میں ہے۔ ادھر ہوا نے پیغام اٹھایا، بیت المقدس تک پہنچا تو بیت المقدس بھی کہنے لگا کہ پروردگار ذرا دینا اجازت، ایک مرتبہ تیرا محبوب مجھے ملنے آیا تھا، آج میں تیرے یار کو ملنے چلا جاؤں، آج میں تیرے حبیب کو ملنے چلا جاؤں، آج میں تیرے رسول کو ملنے چلا جاؤں، آج اس مشن منٹھار سے ملنے کے لیے میں چلا جاؤں۔ تو رب تعالیٰ نے بیت المقدس کو اتنی ہمت دی، رسول اللہ فرماتے ہیں میں نے نظر کو اٹھایا تو بیت المقدس میرے سامنے تھا۔ مکے کے کافر کہتے بتائیں دروازے کتنے ہیں، حضور فرماتے ہیں وہ دروازوں کا سوال کرتے تو بیت المقدس دروازوں والا رخ میری طرف کر دیتا، میں دیکھتا جاتا، بتاتا جاتا۔ وہ کھڑکیوں کا سوال کرتے تو بیت المقدس اپنی کھڑکیاں میرے سامنے کر دیتا، وہ روشن دانوں کا سوال کرتے تو بیت المقدس روشن دان میرے سامنے کر دیتا، وہ چھتیروں کا سوال کرتے تو بیت المقدس اپنے چھتیر میرے سامنے کر دیتا، وہ رخ کا سوال کرتے تو بیت المقدس اپنا رخ میرے سامنے کر دیتا۔ ارے لوگو، یہ بیت المقدس وہ ہے جس کو نبی سے پیار ہے، اور نبی وہ ہیں جنہیں بیت المقدس سے پیار ہے۔ نبی وہ ہے جنہیں بیت المقدس سے پیار ہے، بیت المقدس وہ ہے جس کو حضور سے پیار ہے، اور حضور کو بیت المقدس سے پیار ہے۔ اگر تاریخ کے آئینے میں اس پر دلائل دیے جائیں تو دلائل کا
اتنا بڑا ذخیرہ اور اتنا بڑا انبار لگ جائے گا کہ یہ جمعۃ المبارک کی گفتگو کا وقت کم پڑ جائے گا۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، بیت المقدس کو عظمت اور شان رب نے وہ عطا فرمائی ہے۔ اور الذی بارکنا حولہ، اس کی تفسیر میں، تفسیر روح المعانی میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جب میدان معشر لگے گا تو میدان معشر بھی شام کی سرزمین ہوگی اور بیت المقدس کا قرب و جوار ہوگا۔ جب تم اور میں ہم قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں پیش ہوں گے تو وہ سرزمین کون سی ہوگی؟ وہ بیت المقدس کی سرزمین ہوگی، وہ فلسطین کی سرزمین ہوگی، وہ فلسطین کا علاقہ ہوگا، وہ فلسطین کی جگہ ہوگی۔ ارے میرے نبی کے غلاموں، میں تم سے پوچھتا ہوں کہ جب اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا اليوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، جب زبانوں پہ مہر لگ جائے گی، کبھی ہاتھ بولیں گے، کبھی پاؤں بولیں گے، کبھی زمین کا ٹکڑا بولے گا اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا وقال الانسان ما لہا وقال الانسان ما لہا، تو اس دن کیا جواب دو گے؟ اگر یہ فلسطین کا خطہ اور ٹکڑا یہ بول کے اس نے کہہ دیا کہ یا اللہ مجھے خون سے رنگین کیا گیا، میرے اوپر بمباری کی گئی، میرے اوپر مسلمانوں کی لاشوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے، میرے اوپر مسلمانوں کے بچوں کے چیچڑے اڑ رہے تھے، اور تیری نبی کی امت تھی جو غفلت میں سوئی رہی، کوئی میرے حق میں بولے ہی نہیں، کوئی میرے حق میں نکلے ہی نہیں۔ تو بتاؤ پھر اس دن رسول اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ اگر اس بیت المقدس نے شکایت کر دی حضور کے سامنے تو پھر حضور کی بارگاہ میں ہم کیا جواب دیں گے؟ ہمارے پاس کون سا عذر ہوگا؟ ہمارے پاس کون سا بہانہ ہوگا؟ ہم کیا جواب دیں گے کہ ہم اس لیے بیت المقدس کا دفاع نہ کر سکے جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم آپ نے یہاں تک بیت المقدس کی اہمیت اور فضیلت ارشاد فرمائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الدجال یطوف الارض، دجال پوری رب کی روئے زمین پر پھرے گا الا اربعۃ مساجد، مگر 4 مسجدوں میں دجال نہیں جا سکے گا۔ پہلی مسجد مسجد المدینہ، میرے نبی کی مسجد مسجد نبوی، و مسجد مکہ، دوسری مسجد مسجد حرام مکہ شریف، تیسری مسجد والاقصی، اور مسجد اقصی میں بھی دجال نہیں جا سکے گا، والطور، اور طور سینہ پہ بھی دجال نہیں جا سکے گا۔ پوری روئے زمین پر پھرنے والا دجال 4 مساجد میں نہیں جا سکے گا، مسجد نبی شریف، مسجد حرام، مسجد اقصی، طور سینہ۔ جس مسجد اقصی کے تقدس کا عالم یہ ہے کہ جہاں رب دجال کو بھی داخل نہیں ہونے دے گا، اگر وہاں یہودی دن دناتے پھریں اور وہاں جا کر وہ شباب و کراب اور موسیقی کی محفلیں کرتے رہیں اور مسلمان کی رگے غیرت بھی نہ پھڑکے اور وہ قبلہ اول کی آزادی کے لیے نکل بھی نہ سکے، بات بھی نہ کر سکے، تو بتاؤ پھر تم کیا ہو؟ کوئی اقبال ایسے تو نہیں کہتا کہ وضع میں ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ وہ مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود، جنہیں دیکھ کے یہ کیسی مسلمانی ہے؟ ایسی مسلمانی کو دیکھ کے تو یہودیوں کو بھی شرم آتی ہے۔ وہ بیت المقدس جس کی عظمت، جس کی شان، جس کی فضیلت،
جس کا مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، امام الانبیاء فرماتے ہیں قال، آپ نے فرمایا ان اللہ تعالی بابا مفتوحا من السماء الدنیا الی بیت المقدس، رب تعالی بیت المقدس والی جو جگہ ہے وہاں آسمان دنیا سے ایک دروازہ کھول دیتا ہے، آسمان دنیا پر اللہ وہاں ایک دروازہ کھولتا ہے، ینزل منہ کل یوم 70,000 ملک، 70,000 فرشتے روزانہ آسمان سے بیت المقدس پہ نازل ہوتے ہیں، یستغفرون لمن اتی بیت المقدس، اور اس کے لیے وہ بخشش کی دعا کرتے ہیں جو بیت المقدس میں آتا ہے۔ جو بیت المقدس میں آتا ہے وہ رب کے 70,000 فرشتے اس انسان کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعا کرتے ہیں کہ یہاں 70,000 ملائکہ کا، 70,000 فرشتوں کا روزانہ نزول ہوتا ہے۔ اور ابن ماجہ میں روایت ہے اور مشکات میں بھی موجود ہے، امام الانبیاء نے فرمایا عن انس، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، قال، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ الرجل فی بیتہ بصلاۃ، جو آدمی اپنے گھر میں نماز پڑھتا ہے اسے ایک نماز کا ثواب دیا جاتا ہے، وصلاۃہ فی مسجد قبائل، اور جو محلے کی مسجد میں باجماعت جا کر نماز پڑھتا ہے ب25 صلاۃ، اللہ تعالیٰ اسے 25 نمازوں کا ثواب دیتا ہے، وصلاۃہ فی المسجد الذی یجمع فیہ، اور جو ایسی جگہ پر جا کر نماز پڑھتا ہے کہ جو جامع مسجد ہے، جو جامع مسجد میں نماز با جماعت جا کر ادا کرے گا، ب500 صلاۃ، اللہ تعالیٰ اسے 500 نمازوں کا ثواب عطا فرماتا ہے، ب500 صلاۃ، گھر میں نماز پڑھو اکیلے ایک نماز کا ثواب، محلے کی مسجد میں نماز پڑھو با جماعت 25 نمازوں کا ثواب، جامع مسجد میں جا کے نماز با جماعت پڑھو تو 500 نمازوں کا ثواب، وصلاۃہ فی المسجد الاقصی، اور جو شخص مسجد اقصی میں جا کر نماز پڑھتا ہے ب50,000 صلاۃ، رسول اللہ نے فرمایا کہ رب تعالیٰ اسے 50,000 نمازوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ مسجد اقصی کی ایک نماز کا ثواب کتنا ہے؟ 50,000 نمازوں کا ثواب، وصلاۃہ فی مسجدی، اور فرمایا کہ جو میری مسجد میں نماز با جماعت ادا کرتا ہے ب50,000 صلاۃ، اللہ تعالیٰ اسے بھی 50,000 نمازوں کا ثواب دیتا ہے، وصلاۃہ فی مسجد الحرام ب100,000 صلاۃ، اور جو بیت اللہ میں ایک نماز با جماعت ادا کرتا ہے اللہ پاک اسے 1,00,000 نماز کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو برادران ملت، اب مجھے بتاؤ کہ جس کی نماز ایک نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر ہے، جس کے زاویے میں روزانہ 70,000 فرشتے آتے ہیں، جو انبیاء کا مسکن ہے، جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آسمانی سیر اور سفر کی جہاں سے ابتدا ہوتی ہے، جس کو اتنی بڑی انفرادی حیثیت حاصل ہے کہ رب کی پوری سوئے زمین پر ایسی انفرادی حیثیت اور کسی مقام کو حاصل ہی نہیں ہے اور کسی جگہ کو حاصل نہیں ہے کہ جہاں سارے نبی مقتدی بن کے کھڑے ہوں اور میرا نبی وہاں امام بن کے نماز پڑھا رہا ہو، اور جس کی طرف
17 ماہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منہ کر کے صحابہ کو نماز پڑھاتے رہے ہوں، اور جس کی ایک نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر ہو، اور جس میں نماز پڑھنے والا 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے بخشش اور مغفرت کرتے ہوں، اس بیت المقدس پہ یہودیوں کا قبضہ ہو جائے، اس بیت المقدس پہ یہودی قابض ہو جائیں اور اس کا دفاع کرنے والوں کے بدن کے پرخچے اڑاتے رہے، ٹکڑے بناتے رہیں، اور مسلمانوں کے حکمران بھنگ پی کے سوئے رہے، ان کی رگے غیرت بھی نہ پھڑکے، ان کے ایک کان پر ایک جوں تک بھی نہ کھسکے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیوں ایسا ہو رہا ہے۔ اور ہم سے پوچھ ہوگی قیامت کے دن رسول اللہ کو ہم کیا منہ دکھائیں گے جس سرزمین پر قیامت کے دن تیرا حشر ہوگا، جس سرزمین پہ کھڑے ہو کے تجھے قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں جواب دینا ہوگا کہ بتا تو نے کیا کمایا ہے، تو کیا لایا ہے۔ اگر وہی تیرے پاؤں والی زمین ہی بول پڑی تو بتا تیرا چھٹکارا کیسے ہوگا، تیری نجات کیسے ہوگی۔ اے مسلمان، تو کب جاگے گا؟ کیا یہ عذر پیش کرے گا کہ میرا گھر تھا، میرے بچے تھے، حفاظت کرنے والا کوئی نہ تھا؟ تو آ سن پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد کی طرف گئے، حضور جب غزوہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ احد کی طرف گئے، اور احد کی طرف میرے نبی جب گئے تو اس وقت کیا ہوتا ہے، قیامت تک کے آنے والے مومنوں کی ماں حضرت امی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ تلوار لے کے مدینے کی گلی میں آ جاتی ہیں۔ مومنوں کی ماں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ محبوب رب العالمین آپ اپنی تلوار لے کے گلی میں آتی ہیں، اور مدینے کی گلی میں آ کر مدینے کی عورتوں اور بچوں کو کہتی ہیں کہ اگر رسول اللہ احد میں گئے ہیں تو ایسے تمہارے گھروں کا پہرا دے گی، ایسا تمہارے بچوں کا پہرا دے گی۔ یہ پڑھو حلیۃ الاولیاء، علامہ ابو نعیم اصفہانی علیہ رحمہ، آپ نے اپنی کتاب حلیۃ الاولیاء دوسری جلد صفحہ نمبر 61 کے اوپر بیان کیا ہے، عن انس بن مالک، اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ بیان کرتے ہیں کان لما کان یوم احد، جب احد کا دن تھا، رأیت عائشہ و ام سلیم، میں نے حضرت عائشہ اور حضرت ام سلیم کو دیکھا، انہما مسمرتان، ان دونوں نے تلواریں اٹھائی ہوئی تھی، ان دونوں نے، حضرت سیدہ عائشہ کے ہاتھ میں بھی تلوار تھی، حضرت ام سلیم کے ہاتھ میں بھی تلوار تھی، اور مدینے کی گلیوں میں چکر کاٹ رہی تھی، اور پوری دنیا کفر کو یہ بتا رہی تھی کہ کافروں خبردار مدینے کی گلی میں داخل ہونے کی کوشش نہ کرنا، کسی مسلمان کے بچے کو تکلیف دینے کی کوشش نہ کرنا، جنگ چھڑی ہو تو مومنوں کی ماں میدان عمل میں آ جاتی ہے، اور یہ ہمارے بغیرت حکمران ہیں جو عیاشی ہمارے پیسے پہ کرتے ہیں، اور ادھر غزہ کے اندر، فلسطین کے اندر مسلمانوں کے بدنوں کے چیتڑے اڑ رہے ہوں تو یہ ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ الجہاد الجہاد
افسوس اس بات کا ہے کہ جو ذمہ داران تھے انہوں نے بھی اسلام کا صحیح نقشہ پیش نہ کیا لوگوں کے سامنے۔ وہ اقبال کہتا ہے اپنے بھی ہیں خفا مجھ سے بیگانے بھی ناخوش، کہ میں زہر حلاحل کو کہہ سکتا نہیں کند، کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق، میں ابلائے مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند۔ اب سنو ذرا، غزوہ حنین کا دن ہے، حضرت انس راوی ہیں، آپ کہتے ہیں حضرت ابو طلحہ نے دیکھا یوم حنین، حنین کے دن، علی ام سلیم، حضرت ام سلیم کی طرف حنین کے دن حضرت ابو طلحہ نے دیکھا، اور حضرت انس نے اس کو بیان کیا۔ آپ کہتے ہیں میں نے ام سلیم کو دیکھا کہ خنجرہ ان کے ہاتھ میں چھرا تھا، ان کے ہاتھ میں۔ سنو ذرا، مسلمانوں کی مائیں کیسی تھیں، مسلمانوں کی بچیاں کیسی تھیں، ان کا کردار کیا تھا۔ فرمایا ام سلیم کے ہاتھ میں خنجر تھا، فقال ما تصنعین بہذا، میں نے کہا ام سلیم تو اسے کیا کرے گی، تو کیا کرے گی، چھرا اٹھایا ہوا ہے، خنجر اٹھایا ہوا ہے، ام سلیم اس چھرے اور خنجر سے کیا کرے گی۔ سنو میری ملت کے مسلمانوں، حضرت ام سلیم کا جواب آج جو سرکاری ملا اور کرائے کے یہ پیر اور سرکاری ملا اور سرکاری ٹاؤٹ اور یہود و نصارہ کے جو ایجنٹ ہیں، جو آج مسلمانوں کو بزدل بنا رہے ہیں، ان کی بچیوں کو جنہوں نے فحاشی پہ لگا دیا ہے، عریانی پہ لگا دیا ہے، اور صرف ان کو صرف یہی سمجھا ہے کہ اس کا کام کھانا بنانا ہے اور تیرے دل کو خوش کرنا ہے، میں ان کو دعوت فکر دیتا ہوں، کیا تیری بیٹی، کیا تیری بیوی، کیا تیری ماں حضرت سے ام سلیم سے زیادہ متقی ہیں، یا ام سلیم سے زیادہ پرہیزگار ہیں، یا ام سلیم سے زیادہ باپردہ ہے، یا ام سلیم سے زیادہ باشرع ہے، یا ام سلیم سے زیادہ دین اسلام کو سمجھنے والی ہے۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے، تمہارے منہ کو یہود و نصارہ کا ایسا شوربہ لگا ہے، تمہارے گلے میں اغیار کی غلامی کے ایسے پٹے ہیں، کوئی وائٹ ہاؤس کی نالیوں میں رینگ رہا ہے، کوئی آئی ایم ایف کے تلوے چاٹ رہا ہے، کوئی یہود و نصارہ کی غلامی پہ فخر کر رہا ہے، کوئی اپنا فلسفہ چھوڑتا ہے کہ ہمیں اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہیے، کوئی کہتا ہے دین تلوار سے نہیں پھیلا، امن سے پھیلا ہے۔ میں کہتا ہوں ارے امن کے بچوں، دین کا نقشہ بگاڑنے والوں، میرے نبی کے دین اور شریعت پہ حملہ کرنے والوں، میری دعوت فکر ہے ان تمام دین فروش ملاؤں کو کہ جو دین کی بات حق بیان نہیں کرتے۔ علامہ ابو نعیم اصفہانی کی لکھی ہوئی دوسری جلد صفحہ نمبر 60 کے اوپر حضرت ابو طلحہ کہتے ہیں میں نے ام سلیم کو دیکھا، اس کے ہاتھ میں خنجر تھا، میں نے کہا قالا ما تصنعین بہذا، اے ام سلیم تو اس خنجر کا کیا کرے گی؟ قالت اريد عندنا احدا من المشركين ان ابعد بطنه۔ ام سلیم کہتی ہے میں نے اس لیے خنجر اپنے پاس رکھا ہے، میں چاہتی ہوں کوئی کافر میرے قریب آئے اور میں اس کا پیٹ پھاڑ کے رکھ دوں۔
زندہ باد، زندہ باد۔ یہ بھی اسلام کا حصہ ہے۔ فرمایا کوئی کافر کا بچہ مجھے ملے، میرے سامنے آئے، میں چھرا ماروں اور اس کے پیٹ کو پھاڑ کے رکھ دوں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ کا جذبہ ہے، یہ حضرت ام سلیم کا جذبہ ہے۔ بزدلو، ایٹمی طاقت ہونے کے باوجود، دنیا کی بہترین فوج ہونے کے باوجود تم ان بدماشوں کو ایک دھمکی بھی نہیں لگا سکتے؟ اتنے بزدل ہو اور پھر تعویلیں کرتے ہو دین میں اور اسلام میں، اور کہتے ہو کہ اسلام امن سے پھیلا ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، اسلام محمد عربی کی تلوار سے پھیلا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق سے واپس آئے، قرآن نے اسے غزوہ عذاب بھی کہا ہے۔ 30,000 کا لشکر کفار کا، اور پوری دنیا کفر متحد ہو کے مسلمانوں پہ حملہ کرنے کے لیے آ گئی۔ وہاں سے واپس آئے، گھر پہنچے، زیرہ اتاری، ابھی ہتھیار دھو رہے تھے کہ حضرت جبریل نے دروازے پہ دستک دی۔ میرے نبی نے فرمایا جبریل پھر آ گئے ہو؟ جی یا رسول اللہ، آپ نے زیرہ اتار دی، میں نے تو ابھی نہیں اتاری۔ جبریل اب کیا کہتے ہو؟ یا رسول اللہ پہلے بنو قریظہ کا فیصلہ کریں، اس کے بعد ہتھیار اتارنا۔ پہلے بنو قریظہ کا فیصلہ کریں۔ آج پتہ نہیں لوگوں نے کہاں کہاں سے دلائل نکال لیے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، سب کہو رضی اللہ تعالی۔ آپ غزوہ احد کی طرف گئے، ایک لنگی ایک چادر آپ نے باندھی ہوئی تھی۔ حضور نے جب حضرت مصعب بن عمیر کا حال دیکھا تو میرے نبی کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا وہ دیکھو مصعب بن عمیر جا رہا ہے، اسلام لانے سے پہلے 400 درہم کا لباس یہ پہنتا تھا، آج یہ حال ہوا کہ اس کے بدن پہ کرتا بھی نہیں ہے، قمیض بھی نہیں ہے، جنگ کرتے کرتے شہید ہو گئے۔ صحابہ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ عجیب مشکل آن پڑی ہے، مصعب بن عمیر کا کپڑا اتنا چھوٹا ہے، اگر پاؤں پہ دیتے ہیں تو سر ننگا ہے، سر پہ دیتے ہیں تو پاؤں ننگا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا سر پہ دے دو، پاؤں پہ گھاس ڈال کے مصعب بن عمیر کو دفن کر دو۔ اسلام پہ بات کرتے تو مصعب بن عمیر کرتے، اسلام پہ بات کرتے تو بلال حبشی کرتے، اسلام پہ بات کرتے تو حضرت سلیمان فارسی کرتے، اسلام پہ بات کرتے تو صدیق اکبر کرتے، جنہوں نے کپڑے اتار کے بھی میرے نبی کی خدمت میں پیش کر دیے اور خود ٹاٹ پہن لیا اور کیکر کے کانٹے کا یہاں بٹن لگا لیا۔ جب انہوں نے اسلام کے بارے ایسی بات نہیں کی تو تم کون ہوتے ہو یہ منہ اور مسور کی دال کہ تم اسلام کے بارے میں باتیں کرو کہ اسلام ایسے پھیلا ہے کہ ایسے پھیلا ہے؟ ارے نادانو، آنکھ بند ہونے کی دیر ہے، سب کچھ سامنے آ جائے گا، سب پتہ چل جائے گا، تمہیں سمجھ آ جائے گی۔ اس دن نکل جاوے گی تیری آکڑ سے مغروری، جس دن کہا محمد سرور اے امت نہیں میری۔ اس دن تجھے ساری سمجھ آ جائے گی، اس دن تمہیں سب پتہ چل جائے گا۔ اب سنو ذرا، اسلام کی روح کیا ہے، اسلام چاہتا کیا ہے، خدا کیا چاہتا ہے، خدا کا رسول کیا چاہتا ہے۔ فتح مکہ کا دن ہے، میرے نبی فاتحانہ شان سے بیت اللہ میں داخل ہوئے، سر اتنا جھکایا کہ مبارک داڑھی اونٹنی کی کوہان سے لگ رہی ہے،
بیت اللہ میں گئے، صحابہ نے طواف شروع کیا۔ ایک طرف مکے کے کافر بیٹھے تھے، وہ دور سے دیکھ رہے تھے، اور آپس میں وہ ٹھٹھا کرنے لگے، باتیں کرنے لگے۔ ہمارے ساتھ تھے تو موٹے تازے تھے، ہمارے پاس تھے تو عمدہ لباس تھا۔ آج حالت دیکھو، دو دو چادریں بدن پہ لپیٹی ہوئی ہیں، اور یوں قدم لڑ کھڑا رہے ہیں کہ ان سے چلا بھی نہیں جاتا، جبکہ صحابہ پر خشیت الہی کا غلبہ تھا، جلال خداوندی کا غلبہ تھا، بیت اللہ تھا۔ خشیت کی وجہ سے، خشوع و خضوع کی وجہ سے چال ایسی تھی۔ میرے نبی نے جب سنا تو حضور فرمانے لگے، میرے غلاموں، جی سونیا، فرمایا عبادت کر رہے ہو؟ جی آقا۔ فرمایا اب عبادت میں ایک اور عبادت بھی کرو، عبادت میں ایک اور عبادت بھی کرو۔ اب جو عبادت میں عبادت ہے وہ عبادت سے بھی بڑی عبادت ہے۔ عبادت میں عبادت کیا ہے؟ امام الانبیاء نے فرمایا ایسا کرو، ایک کندھے سے کپڑا ہٹاؤ، یوں کندھے کے نیچے سے کپڑا پھر پھینکو اوپر، ہٹا دیا۔ فرمایا پہلوانوں کی طرح بازو پھیلا کے، ٹہل ٹہل کے، کندھے ہلا کے، جھڑکا جھڑکا کے ذرا پہلوانوں کی چال چلو، ذرا پہلوانوں کی چال۔ بھائی مجھے بتاؤ، بیت اللہ ہے، رب کا گھر ہے، رب کا حرم ہے، پہلوانوں کی چال چلو، کندھے جھڑکا کے چلو۔ عام مسجد کا حکم یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا اذا اقیمت الصلاۃ، جب نماز کھڑی ہو، فلا تاتوها تسعون، نماز میں دوڑ کے نہ آؤ، واتوها تمشون، چل کے آؤ، آرام سے آؤ، وعلیکم السکینہ، سکینہ سے آؤ، اطمینان سے آؤ، فما ادرکتم فصلوا، جو پالو وہ پڑھ لو، وما فاتکم فاتموا، جو رہ جائے اپنی علیحدہ پڑھ لو۔ مجھے یہ بتاؤ، جماعت کھڑی ہے، وضو بنا لیا ہے، امام صاحب رکوع کی طرف جا رہے ہیں، ایک آدمی وہاں سے دوڑ کے آتا ہے، دوسرا ہاتھ پکڑ کے کہتا ہے رسول اللہ نے فرمایا ہے آرام سے جاؤ، وَاتُوهَا تَمْشُونَ، آرام سے چلو، وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ، اطمینان سے چلو، دوڑ کے نہ جاؤ۔ یہ مسجد کے آداب کے خلاف ہے، یہ وقار اور سکینہ کے خلاف ہے۔ تیری مسجد کا رخ کعبے کی طرف ہے، تیری مسجد کا محراب کعبے کی طرف ہے، یہاں جو دوڑے اسے کہا جاتا ہے آرام سے چلو، اور جو کعبے کے اندر جائے پھر حتیم والی مطاف والی جگہ پہ ہو اور کعبے کا طواف کر رہا ہو، حکم یہ ہے پہلے 3 چکر کندھے ہلا کے، کندھے جھلکا کے، بازو پھیلا کے، پہلوانوں کی چال چل کے، ذرا چل کے دکھاؤ، اکڑ کے چلو، پہلوانوں کی طرح چلو۔ یہاں جو پہلوانوں کی طرح چلے اسے کونی مار کے کہا جاتا ہے کہ نہیں بھائی مسجد ہے، کسی نواب کا ڈیرا نہیں ہے، تیرے باپ کی جاگیر نہیں ہے، ادب سے چل، احترام سے چل۔ مسجد کے ادب اور احترام کے خلاف ہے تیری یہ چال، اللہ رسول کو پسند نہیں ہے تیری چال۔ مگر جب کعبے کے اندر گئے رسول اللہ نے خود فرمایا پہلوانوں کی چال چل، کندھے جھلکا کے چل، بازو پھیلا کے چل، ڈولے دکھا کے چل، چل کے چل۔ وجہ کیا ہے؟ ادھر کافر بیٹھے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں تم عبادت میں ہو،
کافر تمہیں کمزور نہ سمجھے، کافر تمہیں بزدل نہ سمجھے، کافر تمہیں محکوم نہ سمجھے۔ عبادت میں بڑی عبادت یہ ہے کافر کو ڈرانا، عبادت میں بڑی عبادت یہ ہے کافر کو دھمکانا، عبادت میں بڑی عبادت یہ ہے دشمن نبی کو جلانا۔ عبادت میں بڑی عبادت ہے، میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، قرآن و حدیث کی روشنی میں کہہ رہا ہوں، یہ جذبات کی جولانی نہیں، تقریر کی روانی نہیں، صرف تلفظ کی ادائیگی نہیں، رب کائنات کی قسم ہے، یہ مسلمہ حقیقت ہے، کوئی مائی کا لال جسے جھٹلا نہیں سکتا، یہ عین اسلام ہے، یہ اصل اسلام ہے، یہ حقیقت اسلام ہے کہ جب کافر سامنے ہو تم عبادت میں ہو، عبادت بھی کرو، اور عبادت میں بڑی عبادت یہ ہے کہ کافر کو ڈراؤ، کافر کو دھمکاؤ، اس کے اوپر اپنا رعب بٹھاؤ، اس کے سینے پہ اپنی دھاک بٹھاؤ۔ اب میں تم سے یہ سوال کرتا ہوں، ذرا اپنے ضمیر کو جھنجھوڑ کے مجھے یہ بتاؤ کہ وہ جگہ جو نبیوں کا مسکن ہے، وہ جگہ جو مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، وہ جگہ جس کی طرف منہ کر کے میرے نبی 17 ماہ نماز پڑھاتے رہے، وہ جگہ جہاں میرے نبی نے سارے نبیوں کو نماز پڑھائی، وہ جگہ جہاں میدان محشر قائم ہوگا، وہ جگہ جہاں میرے نبی کے آسمانی سفر کا آغاز ہوا، وہ جگہ جہاں ایک نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر ہے، وہ جگہ جہاں روزانہ 70,000 فرشتے آسمانوں سے آتے ہیں اور وہاں عبادت کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اگر اس جگہ پہ قبلہ تیرا ہو، برکت کے لیے جگہ تیرے لیے ہو، مبارک جگہ تیرے لیے ہو، عبادت خانہ تیرا ہو، وہاں یہودی آئے، شراب پیے، مجرا کرے، مسلمانوں کی بچی کو پکڑے، اس کے اوپر شراب کی بوتل انجیلے اور تیری رگے غیرت نہ پھڑکے، جو اس کے دفاع کے لیے نکلے اسے دہشت گرد کہا جائے، جو اس کے تحفظ کے لیے نکلے انہیں شہید کیا جائے، ان پہ راکٹ لانچر پھینکے جائیں، ان پہ گولے برسائے جائیں، فلسطین کے مسلمان زخمی جس ہسپتال میں ہوں، ہسپتال پر بمباری کی جائے، جس سکول میں بچے پڑھنے کے لیے جا رہے ہوں اس سکول پر بمباری کی جائے، عالمی قانون کے مطابق، جنگ کے اصولوں کے مطابق کوئی بھی قانون اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ بچوں کے سکولوں پہ بمباری کی جائے، ہسپتالوں پہ بمباری کی جائے۔ دشمنی کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں، لڑائی کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں، جنگ کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں۔ جہاں اتنا ظلم مسلمانوں کے ساتھ کیا جائے اور 6 بچوں کا دادا اور نانا اپنے نواسے اور پوتوں کے لاشیں سامنے رکھ کے انہیں کفن پہنا کے یہ کہے کہ جا رہے ہو، جب حضور قبر میں آئے تو انہیں ان کے امت کی شکایت کرنا اور کہنا یا رسول اللہ ہمارے بدن کے چیتڑے اڑتے رہے، ہمارے بدن کے ٹکڑے ہوتے رہے، ہم پہ آگ برسائی جاتی رہی، ہماری شہادتیں ہوتی رہی، ہمیں ماں باپ سے جدا کیا جاتا رہا، مگر آپ کی پوری امت خاموش تماشائی بن کے بیٹھی ہوئی تھی۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد،
امام الانبیاء کے غلاموں، اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، آپ بھی کہیں گے کہ ہم کیا کریں، بات ہمارے بس کی نہیں۔ آج پاکستان جہاد کا اعلان کرے، بارڈر کھولے، ہم جانے کے لیے تیار ہیں۔ آپ بھی تیار ہیں؟ سارے تیار ہیں نا جی؟ میں بھی انشاءاللہ تیار ہوں۔ جب تک ایسا نہیں ہوتا تب تک جہاد کرنے کا ایک اور طریقہ بھی ہے۔ وہ کیا طریقہ ہے؟ جب کافروں نے اپنے جاسوس کو بھیجا نا بدر کے میدان میں کہ جاؤ مسلمانوں کا حساب لگا کے آؤ کہ یہ کتنے ہیں، تو وہ آیا، چھپ کے دیکھا، واپس گیا۔ ابو جہل نے پوچھا بتا کیا حال ہے؟ کہنے لگا 300 کے لگ بھگ تعداد ہے۔ تو وہ خوش ہو گیا، کہا اتنا خوش نہ ہو، میں نے زخمی سانپوں کی طرح انہیں بل کھاتے ہوئے دیکھا ہے۔ زخمی سانپوں کی طرح بل کھا رہے ہیں، اس وقت تک ان میں سے کوئی ایک مرے گا نہیں جب تک تم میں سے کسی کی جان نہ لے لے۔ زخمی سانپوں کی طرح بل کھانا تیرا میرا حق ہے کہ نہیں؟ جرأت دلیری کا مظاہرہ کرنا تیرا میرا حق ہے کہ نہیں؟ فلسطین والوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنا تیرا میرا حق ہے کہ نہیں؟ اسرائیل کو دھمکی لگانا، اسے جوتے کی نوک پہ رکھنا تیرا میرا حق ہے کہ نہیں؟ اب اس نظریے سے ایک نعرہ الجہاد کا لگاؤ، پھر میں اگلی بات کروں گا۔ الجہاد 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 لبیک 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 الجہاد الجہاد۔ اب توجہ، اگر وہاں نہیں جا سکتے تو یہاں ایک طریقہ ہے کہ ہم ان کی معیشت کا مکمل بائیکاٹ کریں۔ کیوں جی، کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ ان کی معیشت کا بائیکاٹ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ جو چیزیں ہمارے نالج میں تھیں ان کو شمار کر کے ہم نے یہ چھوٹے چھوٹے پمفلٹ بنائے ہیں۔ ہمارا بچہ کھڑا ہوگا، اس سے آپ پمفلٹ لے کے جائیں اور ان کی معیشت کا بائیکاٹ کریں۔ ممکن ہے تیرے میرے نفع سے جو وہ اسلحہ خریدتے ہیں، گولی خریدتے ہیں، اگر کسی فلسطینی کے سینے میں لگی اور قیامت کے دن اس نے شکایت کر دی کہ یا رسول اللہ یہ نفع تو ہمارے بھائیوں پاکستان والوں سے کماتے تھے، اس سے یہ اسلحہ خریدتے، گولیاں خریدتے، اور ان گولیوں سے ہمارا سینہ چھننی ہوتا، تو رسول اللہ کو کیا جواب دو گے؟ بتاؤ، بائیکاٹ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ چند ان کی مصنوعات، ان کے میں نام لیتا ہوں۔ اوریو بسکٹ ہے، واز یہ آئس کریم ہے، یونی لیور کے جتنے بھی برانڈ ہے، کوکا کولا، کے ایف سی، لپٹن ملک پیک، کنور چکن، سرف ایکسل، لیز، سلائس، سیریلیک، کولگیٹ، سیف گارڈ، نیڈو دودھ، ہیڈ اینڈ شولڈر، ٹینگ اور جلٹ، لیمن میکس صابن، پیزا ہٹ، ریفان کسٹرڈ، کرکرے اور ڈالڈا، یہ تمام مصنوعات جو ہیں یہ اسرائیل کی ہیں۔ آج سے ان سے بائیکاٹ کرتے ہو، اپنی بیزاری کا اظہار کرتے ہو۔ آپ کی یاد دہانی کے لیے ہم نے کچھ پمفلٹ بھی بنائے ہیں، وہ بچہ جاتے وقت آپ کے ہاتھ میں تھمائے گا، وہ آپ لے کے جائیں، اپنے گھر میں چسپاں کر دیں، اور اپنے بچوں کو، گھر والوں کو کہہ دیں کہ اگر کوئی سودا منگانا بھی ہو ہماری غیر موجودگی میں بھی تو یہ چیزیں کھانی تمہارے لیے جائز نہیں ہیں، انہیں اپنے لیے حرام سمجھو، کیونکہ یہ اسرائیل کی پروڈکٹس ہیں، وہ ہمارے دشمن ہیں، ہمارے بھائیوں پہ حملے کر رہے ہیں، تو کم از کم ہم اتنا حصہ تو ڈالیں گے۔ جب اتنا حصہ ڈالیں گے تو باقی بھی انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں مزید غیرت ایمانی پیدا کرے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔